بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ، واسطے اپنی قوم کے لیے، یا قومی، اے قوم، انکم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، مطلب خود پر ظلم کیا۔ کیوں ظلم کیا؟ باتخاذکم العجلہ، بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے، یعنی بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فتوبو، پس توبہ کرو، رجوع کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فاقتلوا، پس قتل کرو تم، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پس توبہ قبول کی اوپر تمہارے، انہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، پس اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، سو تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر طور سے واپس آئے تو قوم کے بگڑے حالات کا جائزہ لیا، اپنے بھائی سے جواب طلبی فرمائی، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ قوم کیوں بگڑ گئی۔ انہوں نے معذرت کی، سامری کے تیار کیے ہوئے بچھڑے کو توڑ پھوڑ دیا اور دریا میں بہا دیا۔ تو اب قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ان کا ظلم یاد دلایا کہ تم نے بچھڑے کی پرستش کر کے اپنا ہی نقصان کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم اس لیے کہا کہ وطن ایک تھا، قبیلہ ایک تھا، ورنہ مذہب کے لحاظ سے تو بہت دور جا چکے تھے۔ حالانکہ انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اپنے رب سے کتاب لے کے آئیں اور ہمیں عبادت کا طریقہ بتائیں، لیکن وہ بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ انہیں اپنے گناہ کی توبہ کا حکم دیا، وہ یہ تھا کہ تم خود کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں تو گزشتہ جرم پر ندامت، معافی اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کہلاتا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو یہ تھا کہ اپنے کو قتل کرائیں، یعنی خود کو قتل کروائیں۔ چنانچہ قوم نے بخوشی ایسا کرنا منظور کر لیا اور سینکڑوں ہزاروں افراد نے اپنی جانیں پیش کر دیں۔ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، مجرم غیر مسلح ہو کر اپنے دروازوں پر دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، اور کوئی شخص اپنے قاتل کو دیکھے گا بھی نہیں کہ کس شخص نے
قتل کیا، رکاوٹ بھی پیدا نہیں کرے گا۔ اگر ایسا کیا تو قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب انہوں نے ایسا کر لیا تو وہ 12,000 آدمی جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ قتل کریں۔ جب وہ قتل کرنے کے منصوبہ سے آئے تو ہاتھ تھرا گئے، اس لیے کہ عزیز، رشتہ دار، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے، تو ان پر سیاہ بادل بھیج دیا گیا، تاریکی چھا گئی، تو اب انہیں قتل کرنا آسان ہو گیا۔ 70,000 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے بارگاہ قدس میں دعا کی، اے اللہ اب معاف فرما، اس طرح تو سارے قتل ہو جائیں گے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں ہتھیار پھینکنے کا حکم ہو گیا۔ اندازہ کیا جائے بنی اسرائیل کی توبہ کس قدر مشکل تھی، اور ہماری توبہ آقا علیہ السلام کے صدقے کس قدر آسان ہے۔ پچھلے گناہوں سے شرم، معذرت، معافی اور آئندہ نہ کرنے کا عہد، یہ سارا کرم، یہ سارا فضل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔